دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محمدی بیگم کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ محمدی بیگم کون تھی، ان کو مرزا قادیانی کیوں پسند کرتا تھا اور ان کے والد نے ان کا رشتہ قادیانی کو کیوں نہ دیا۔ مرزا نے جو پیشن گوئیاں محمدی بیگم سے نکاح کے متعلق کی تھیں وہ پوری کیوں نہ ہوئیں۔ مرزا نے اپنی جھوٹی پیشن گوئیوں کا دفاع کیسے کیا۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی محمدی بیگم کے ساتھ اپنے نکاح کی پیشن گوئی۔ اس پیشن گوئی کا مختصر پیش منظر یہ ہے کہ مرزا کے رشتہ داروں میں ایک شخص احمد بیگ نام کا تھا، جس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام محمدی بیگم تھا۔ اسے زمین کی منتقلی کے ایک مقدمے میں مرزا قادیانی کے دستخطوں کی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مرزا کے پاس آیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ مرزا قادیانی نے اسے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں ہر کام سے پہلے استخارہ کیا کرتا ہوں، لہٰذا میں پہلے استخارہ کروں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ دستخط کروں یا نہ کروں۔ چنانچہ مرزا کے بقول اس نے استخارہ کیا تو اس کے خدا نے اسے حکم دیا کہ صرف اس شرط پر احمد بیگ کی درخواست پر دستخط کرو کہ وہ اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے۔ مرزا نے ساتھ ہی احمد بیگ کو ڈرانے کے لیے پیشن گوئی بھی داغ دی کہ اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت برا ہوگا، اور جس کسی دوسرے شخص سے بیائی جائے گی وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسے ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی نے احمد بیگ کو لالچ بھی دیا اور یوں کہا، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ اس سے اس کی بڑی لڑکی کا رشتہ اپنے لیے مانگوں اور اس سے کہہ دوں کہ پہلے تمہیں اپنا داماد بنائے، پھر تم سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں وہ زمین بھی دے دوں گا جو تم مانگ رہے ہو، اور اس کے ساتھ اور زمین بھی دوں گا، اور تم پر اس کے علاوہ اور احسانات کروں گا۔ بلکہ مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے والد کو اس رشتے کے بدلے میں یہاں تک پیشکش کر دی کہ میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کو اپنی زمین کا بلکہ اپنی کل مملوکہ ہر چیز کا تیسرا حصہ دوں گا، جو کچھ تم مانگو گے وہ دوں گا۔ لیکن محمدی بیگم کے باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مرزا قادیانی کو دینے سے صاف انکار کر دیا، تو مرزا نے پینترا بدلا اور کہا کہ تم جو مرضی کر لو، اس لڑکی کو تو ہر حال میں میرے نکاح میں آنا ہی ہے۔ چنانچہ لکھا، سو خدا تعالیٰ نے سب کے تدارک کے لیے جو اس کام کو روک رہے ہیں تمہارا مددگار ہوگا، اور انجام کار اس کی اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے، تیرا رب وہ قادر ہے، جو کچھ چاہے وہی کرتا ہے۔ 2 مئی 1891 کو مرزا قادیانی نے ایک اور اشتہار نکالا جس میں لکھا، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی، خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آ جائے یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لے آوے۔ آپ نے دیکھا کہ مرزا کے دعوے کے مطابق اس کے خدا نے اس کا عقد یعنی نکاح محمدی بیگم کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس وقت چونکہ محمدی بیگم ابھی کنواری تھی، اس لیے مرزا اپنی پیشن گوئی میں یہی کہتا رہا کہ وہ میرے نکاح میں ضرور آئے گی، چاہے کنواری ہونے کی حالت میں آئے چاہے بیوہ حالت میں۔ لیکن محمدی بیگم کے گھر والوں نے مرزا قادیانی کے لالچ اور بعد ازاں دھمکی آمیز پیشن گوئیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپریل 1892 میں محمدی بیگم کا نکاح موزہ پٹی ضلع لاہور کے رہنے والے ایک شخص سلطان محمد بیگ کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح مرزا کی آسمانی منکوحہ کو سلطان محمد لے گیا۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب اگر مرزا قادیانی کی جگہ کوئی اور شریف آدمی ہوتا تو خاموشی اختیار کر لیتا، کیونکہ اب محمدی بیگم کسی اور کی منکوحہ تھی، اور شریف آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے کی بیوی کے نام اشتہاروں میں اچھالتا پھرے۔ لیکن مرزا قادیانی نے انتہائی غیر شریفانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اشتہار پر اشتہار نکالنے شروع کر دیے۔ محمدی بیگم کا باپ، جس کے بارے میں مرزا قادیانی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ وہ محمدی بیگم کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہونے کی صورت میں 3 سال کے اندر مر جائے گا، اور محمدی بیگم کا خاوند 2.5 سال کے اندر مر جائے گا، وہ کبیر السن ہونے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ مرزا قادیانی نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی کہ میری پیشن گوئی کا پہلا حصہ پورا ہو گیا، اور پھر مرزا قادیانی نے اپنی پیشن گوئیوں میں اضافہ کرنے شروع کر دیے اور ایسی ہی تحریریں لکھنا شروع کر دیں۔ آپ نے دیکھا کہ محمدی بیگم کے باپ کے مرنے کے بعد مرزا یہ لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ اگر محمدی بیگم کا نکاح میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیا جائے تو اس کا باپ اور خاوند دونوں 3 سال کے اندر مر جائیں گے، اور ان کے مرنے کے بعد آخرکار محمدی بیگم میرے پاس واپس آ جائے گی۔ یہ اللہ کی بات ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر مرزا کہتا ہے کہ دیکھو میری پیشن گوئی کے مطابق اس کا باپ مر گیا، اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اب دوسرا وعدہ پورا ہونے کے انتظار کرو۔
تو سلطان محمد کا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ اپریل 1892 میں ہوا۔ اس طرح مرزا کی پیشن گوئی کے مطابق اسے 2.5 سال کے اندر یعنی اگست 1894 تک مرنا تھا، لہذا اب اس کی موت کا انتظار شروع ہوا۔ اب وقت گزرتا گیا، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال، 2 سال، 2.5 سال گزر گئے، لیکن محمدی بیگم کا خاوند سلطان محمد زندہ سلامت رہا۔ مرزا قادیانی کو اپنی ذلت سامنے نظر آنے لگی تو اس نے حسب عادت اپنی تعویل کی زنبیل سے وہی پرانا نسخہ نکالا اور کہنا شروع کر دیا کہ سلطان محمد اپنے سسر احمد بیگ کی موت دیکھ کر ڈر گیا تھا، اس لیے اس کی موت ٹال گئی۔ تو دلیل ملاحظہ فرمائیے، مرزا قادیانی نے کہا کہ احمد بیگ کی موت کے بعد سلطان محمد کے کچھ رشتہ داروں کے خط آئے اور انہوں نے پشیمانی کا اظہار کیا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی۔ دوستو، آج جماعت مرزائیہ کی طرف سے یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ مرزا کی اصل پیشن گوئی احمد بیگ اور اس کے داماد سلطان محمد کی موت تھی، اور محمدی بیگم کے ساتھ نکاح صرف اس صورت کے ساتھ مشروط تھا اگر سلطان محمد کی موت ہو جاتی۔ مرزا پاکٹ بک کے مصنف نے بھی یہی فریب دینے کی کوشش کی ہے کہ مرزا کو اس کے خدا نے یہ بتایا تھا کہ میں محمدی بیگم کے باپ اور خاوند دونوں کی موت کے بعد محمدی بیگم کو بیوہ کر کے تیری طرف لوٹاؤں گا۔ اس طرح شرط یہ تھی کہ اگر وہ بیوہ ہوگی تو میرے نکاح میں آئے گی۔ چونکہ سلطان محمد توبہ کر کے موت سے بچ گیا، لہٰذا محمدی بیگم کے بیوہ ہونے کی شرط پوری نہ ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ نکاح کی پیشن گوئی ملتوی ہوگی۔ دوستوں، اپنے خدا کے اسی وعدے کے انتظار میں مرزا قادیانی مورخہ 26 مئی 1908 کو اس دنیا سے چلا گیا۔ مرزا کے مرنے کے بعد بھی سلطان محمد تقریباً 40 سال زندہ رہا اور روایت کے مطابق اس کی وفات 1948 میں ہوئی۔ اسی طرح محمدی بیگم سن 1966 میں فوت ہوئی اور لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں مدفون ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔